هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک آیت مبارکہ، مختصر آیت مبارکہ، 3 احکام، اور 3 احکام کے اندر بھی اتنے معنی کے اندر وسعت کہ ایک تفسیر، دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، کئی تفاسیر اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے بیان کی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم کن موضوعات کو زیر بحث لا کر گفتگو کریں گے۔ آئیے موضوعات کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ کن کن مواقع کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کی مراد پر مختلف تفاسیر کیا ہیں۔ نمبر 4، عصر حاضر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مثالیں۔ نمبر 5، دینی مدارس کی غیر موجودگی ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا کرے گی۔ نمبر 6، حکم ربانی و احسنو سے کیا مراد ہے اور محسنین کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر مختلف روایات اور مختلف جو پس منظر ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر سمرقندی، تفسیر نشاپوری، تفسیر قرطبی میں ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا، چونکہ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات ہیں ان کا تعلق جہاد سے ہے، تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر کسی غزوہ میں شرکت کے لیے نکلنا چاہا، تو پیارے آقا علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیاری کیسے کریں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فواللہ ما لنا زاد ولا یطعمنا احد، نہ ہی کوئی ایسا شخص تیار ہے کہ جو ہمیں زاد راہ دے، کھانے پینے کی چیزیں دے۔ تو جب یہ گفتگو سامنے آئی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ سے کام لو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر صدقہ نہیں کرو گے اور یہ لوگ اسی طرح بھوکے پیاسے جائیں تب بھی ہلاکت میں آئیں گے، اور اگر یہ لوگ نہ جائیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے تب بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے شکست کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں انفاق کا ایک خاص پس منظر تھا، اور اسی کے تعلق سے جو اگلا حصہ آیت مبارکہ کا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسی اعتبار سے پھر اس کا معنی اور ترجمہ کریں گے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سال قحط آیا،
اس قحط کے آنے کی وجہ سے جو انفاق تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو معاملہ تھا، اس میں کمی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تفصیل کے ساتھ۔ اب دوسرا پس منظر اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا شان نزول کہ روم سے مقابلے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی صف بندی تھی، اور بہت بڑا لشکر رومیوں کا آیا ہوا تھا، اور اتنا ہی بڑا لشکر جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے صفوں سے نکلا دشمنوں کی طرف، اور نکل کے ان کی صفوں میں گھس گیا، اور اس مٹ بھیڑ کے اندر اس نے بھی بہت سارے لوگوں کا کام کیا ہوگا، لیکن بہرحال اس کی اپنی جان بھی چلی گئی۔ تو جب وہ نکل رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت پر ڈالنا ہوا، اس کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، میزبان رسول، اس موقع پر موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت مبارکہ ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب چونکہ شروع میں غزوات کی کثرت تھی، بعد میں ان میں کمی آئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا، ایک ہیبت طاری ہوئی اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، تو کچھ لوگوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا ہم اللہ کی راہ میں نکلتے رہے اور سب کچھ خالی ہو چکا ہے، اب تو اسلام ماشاءاللہ پھیل رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ اب جو ہے وہ کچھ ذریعہ معاش کی طرف توجہ دی جائے اور روزی روزگار کی طرف توجہ دی جائے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہی کامیابی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ پس منظر بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کا یہ پس منظر تھا۔ اب چونکہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور جس جنگ کا یہاں تذکرہ ہوا کہ رومیوں سے ان کی جنگ ہوئی، اور اس کا ایک معرکہ لڑا گیا قسطنطنیہ کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود تھے، اور امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، امام حاکم اپنی مستدرک میں اس واقعے کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابی ایوب و بین مصعب بن عمیر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی کی مواخات کروائی تھی تو ان کے ساتھ جوڑ ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شاہدہ ابو ایوب بدرن و احدن والخندق والمشاہدہ کلہا، تمام ہی غزوات میں نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ توفیہ آما یعنی اس سال ان کا انتقال ہوا جس سال قسطنطنیہ کا معرکہ ہوا تھا، فی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور وقبرہ بأصل حصن القسطنطنیہ، اور ان کی جو قبر ہے وہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا، اس قلعے کی جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ان کی قبر ہے۔ بڑی ہی ایمان افروز بات بیان ہونے جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں بیاردی روم فیما ذکرہ، اس وقت تو یہ یورپ کا حصہ ہوا کرتا تھا ترکی، تو روم کے حصے میں ان کی روم کے اس علاقے میں قبر ہے جس کا ذکر کیا گیا، یعنی قسطنطنیہ میں۔ یتعاہدون قبرہ، لوگ اس قبر کی طرف آتے ہیں، یزورونہ، اس قبر کی زیارت کرتے ہیں، ویستسقون، اور اس قبر پر آ کر اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ اذا قحطوا، جب قحط پڑ جاتا ہے تو کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ زندہ کا توسل تو پکڑو، مردہ کا توسل نہ پکڑو؟ یہ امام حاکم صاحب مستدرک، عظیم محدث، بڑے بڑے محدثین کے استاد
یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب مستدرک میں لکھ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہستی ہیں کہ ان کی قبر کی زیارت کو لوگ آتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے تو لوگ آ کر ان کی قبر کا واسطہ دیکھ کر، ان کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور بارش ہوتی ہے اس کے بعد۔ اور اسی قسم کی بات تفسیر خارزن میں اور تفسیر بغوی میں بھی بیان کی گئی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا، ان روم سارو بعد ذالک یستسقون، اور اہل روم جو تھے، مطلب کہ جو اس علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے، وہ ان کا یہ معمول رہا کہ یہاں آ کر وہ ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، ان کی قبر پر آ کر، اور وہ بارش طلب کیا کرتے تھے۔ اور عظیم عالم ربانی اور عظیم محدث امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، وقبر ابی ایوب قربها صورها، کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے، یہ قبر مبارک قلعے کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ تھی، معلوم الی الیوم، وہی معروف ہے، معظم، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کر بارش طلب کرتے ہیں اور ان پر پھر بارش کی جاتی ہے۔ امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں بھی کچھ ایسی بات لکھی ہے۔ کسی نے نہیں کہا یہ لوگ مشرک ہو گئے، کسی نے نہیں کہا کہ جناب کو عقیدہ نیا گھڑ لیا، کسی نے نہیں کہا یہ صدی امام ابن عبد البر کب کے ہیں؟ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 463 سنہ ہجری کو تو ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ حقائق ثابتہ ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، صدیوں سے چلے آ رہی ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، اس مناسبت سے میں نے یہ بات بھی بیان کر دی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کن مواقع کو کہا جاتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا چونکہ ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو۔ تو محدثین نے انفاق کی جو تعریف بیان کی ہے اور معنی انفاق کی جو وسعت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر خازن میں ہے، الانفاق ہوا صرف المال فی وجوہ المصالح الدینیہ، کہ جو دینی مسالے ہیں، جو دینی امور ہیں، ان میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کل انفاق فی الحجی والعمرتی وصلۃ الرحمی وصدقاتی وفی الجہاد وتجہیز الغزاتی و علی العیالی وغیر ذالک مما فیہ قربۃ للہ، یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی قربت اور نیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ دینی مصلحت والا کام کہلاتا ہے، جیسا کہ حج ہوا، اس پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، عمرہ پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، صلہ رحمی پر پیسہ خرچ کرنا، قریبی رشتہ داروں پر انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں قتال پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں پر اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ انفاق فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں قتال ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معنی امام بغوی نے لکھتے ہیں کل خیر ہوا فی سبیل اللہ، ہر وہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں علم ان الانفاق ہوا صرف المال الی وجوہ المصالح، جو مصالح دینیہ ہیں ان میں مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قُيِّدَ الْإِنفَاقُ بِذِكْرِ سَبِيلِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ طریق الدین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دینی طریقے پر مال خرچ کرنا۔ اور پھر انہوں نے وہی مثالیں بیان کی، حج، عمرہ اور صلہ رحمی، صدقات، زکوٰۃ، کفارات، اور مطلب کہ لوگوں کی خیر خواہی، یہ تمام کے تمام امور ہیں کہ جن میں پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر اگر لیں تو مخصوص پس منظر سے متعلق ہے یہ آیت مبارکہ، لیکن اصول یہ ہوتا ہے
کہ آیت کا نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ بھی ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس سے وہ تمام مقامات مراد ہیں، اس میں وہ تمام مقامات داخل ہیں کہ جو مقامات مصالح دینیہ پر مشتمل ہیں، جہاں پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا، وہاں پر اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کرنا پایا جائے گا۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہلاکت میں ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس حصے پر گفتگو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ایک خاص موقع پر نازل فرمائی، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانے والوں کی مدد نہیں کرتے، خیر خواہی نہیں کرتے، تو وہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، یعنی یا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، یا پھر ایسا ہوگا کہ جو مسلمان نہ جا سکے ان مسلمانوں کے نہ جانے سے مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ کمزور ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ جس مال کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہے، جس مال کی محبت اگر دل میں داخل ہو گئی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہے وہ محبت، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ مال تو مرنے کے بعد غیروں کی ملکیت میں چلا جائے گا، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، تو اس کی جو منفیت ہے وہ کب تک حاصل رہے گی؟ ایک محدود وقت تک حاصل رہے گی۔ تو یوں مختلف اعتبار سے ڈرایا گیا ہے، اور بعض مطلب کہ صحابہ سے یہ مروی ہوا کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی، 2 دفعہ توبہ کر لی، 3 دفعہ توبہ کر لی، 4 دفعہ توبہ کر لی، اب میں بار بار کیسے توبہ کروں؟ چلو اب بغیر توبہ کے زندگی گزارتا ہوں۔ تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر بیان ہوئی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر اس آیت مبارکہ کی بیان ہوئی کہ یہاں پر گناہ جو ہے اس پر توبہ سے جو رکنا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنا نقصان کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے، تو وہ گناہ جو ہے وہ حق و لباس سے یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب ان گناہ پر گرفت نہیں ہوتی، اگرچہ کہ حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہوں گے ان پر بہرحال گرفت ہوگی، سوائے یہ کہ صاحب حق معاف کر دے۔ تو گناہ کر کے توبہ نہ کرنا محرومی ہے، نقصان کا سبب ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ توبہ کی توفیق ملنا نعمت ہے، توبہ کی توفیق ملنا بچت کی صورت ہے، توبہ کی توفیق ملنا اخروی عافیت اور اخروی سلامتی کا سبب ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے ہلاکت کی، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور جیسا کہ اس لشکر کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ اگر اس لشکر میں جانے والوں کی مدد نہ کی جائے اور وہ ضعیف اور فقراء جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو لشکر کمزور ہو جائے گا، اور دشمن سے چونکہ جنگ ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن قوی ہو جائے گا، شکست کا اندیشہ ہے، اور اس شکست کے اندیشے میں کتنا بڑا نقصان ہوگا اس بات کو چونکہ بیان کیا گیا۔ اب میں حالات حاضرہ کے تعلق سے ایک نقطہ یہاں شامل کرتا ہوں اور اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ دینی مدارس کی غیر موجودگی ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا کرے گی۔ دینی مدارس ہماری روحانی جو ہے زندگی کا سبب ہے، یعنی ہماری روحانی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار دین اسلام کی تعلیمات پر ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ضروریات دین پر ایمان لائے، یہ ہمیں ایک پیدائشی طور پر مل گیا۔
لیکن اب اس اسلام پر باقی رہنے کے لیے دین کی تعلیمات کا جاننا ضروری ہے۔ دین کی تعلیمات اگر پتہ نہیں ہوں گی تو کسی وقت بھی کفر سرزد ہو سکتا ہے۔ دین کی تعلیمات اگر معلوم نہیں ہوں گی، فرائض و واجبات کے بارے میں ناواقفیت رہے گی، جہل برقرار رہے گا، نا علمی برقرار رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ جاری رہے گا، تو دینی مدارس علماء پیدا کرتے ہیں، اور وہ علماء معاشرے میں پھیلتے ہیں، وہ علماء مسجد میں جاتے ہیں، وہ علماء محراب و منبر کا منصب سنبھالتے ہیں، وہ علماء واعظ و نصیحت کے ذریعے، دعوت دین کے ذریعے، دین کی نشر و اشاعت کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسالے کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے دین کو پھیلاتے ہیں، دین کو عام کرتے ہیں۔ ہمیں دین ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اگر یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے، دینی مدارس ہمارے دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ قلعہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہماری اس زندگی پر پڑے گا جو ایک ہماری روحانی زندگی ہے، جو ہماری اسلامی زندگی ہے، جس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں۔ تو دینی مدارس کی اہمیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس محاذ کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا، اور وہ تمام اہل سنت کے ادارے جو اس محاذ پر سرگرم ہیں، دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہیں، ان سب کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی یہ دعوت اسلامی سینکڑوں ہزاروں مدارس کو چلا رہی ہے۔ لاکھوں طلباء حفظ قرآن، ناظرہ، درس نظامی، مجموعی طور پر لاکھوں طلباء بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں دین کی راہ میں پڑھ رہی ہیں، اور تقریباً ہی اکثر لوگ مفت پڑھ رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تمام لوگ نکل کر دینی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس محاذ کو کمزور کیا تو پھر نقصان ہمارا اپنا ہوگا، ہماری اگلی نسلوں کا ہوگا، ہمارے بچوں کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے اس قلعہ کو مضبوط فرمائے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآنی اصول، مطلب کہ اصول قرآن ہے یہ کہ آیت کا نزول اگرچہ کہ خاص ہو، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا جو اطلاق ہے، وہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مختلف صورتیں بیان ہوئیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ضرر شدید پر پیش کرتا ہے، بھئی ایک تو ضرر یہ ہوتا ہے نا کہ ہلکی پھلکی مشقت، ہلکی پھلکی تکلیف، وہ تو بہت ساری چیزوں میں ہے، روزے میں بھی مشقت ہے، وضو میں بھی مشقت ہے، نماز میں بھی تھوڑی سی مشقت ہے۔ بات ہو رہی ہے اس مشقت اور ضرر کی جو انسانی صحت کو، انسانی عقل کو، انسانی جسم کو، انسانی حیات کو نقصان پہنچائے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا نقصان پہنچانا وہ حرام ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جو ضرر شدید کے زمرے میں آتا ہو، ایسا نقصان پہنچانا حرام رہے گا۔ مثال کے طور پر فقہا نے لکھا کہ کھانا کھانا مباح کام ہے، لیکن اگر کوئی اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ ظن غالب ہے کہ اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، اب اس کا کھانا کھانا مزید جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نشے کو دیکھ لیجئے کہ افیون کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، کسی اور چیز کا نشہ ہو۔ آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نشے آ گئے ہیں، پاؤڈر کا نشہ، کوئی سونگھنے سے آتا ہے، کوئی چاٹنے سے آتا ہے، کوئی انجیکشن سے آتا ہے، تو کسی بھی قسم کا نشہ ہے۔ اس نشے کے اندر نو ڈاؤٹ انسانی عقل کے لیے ضرر موجود ہے، انسانی جسم کے لیے ضرر شدید موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کیوں ہلاکت میں پڑتے ہو؟ ہرگز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو نشہ کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خودکشی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میری آنکھیں بند ہونے سے میرے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، وہ ایسے طریقے سے دنیا سے جاتا ہے کہ اس کا آخری سانس اس مرحلے پر نکل رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔
خودکشی کرنے والے کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کا جب آخری سانس نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ خودکشی کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، خودکشی اور اس کا علاج۔ یہ رسالہ ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک سالانہ اجتماع میں امیر اہل سنت نے یہ بیان فرمایا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے، میں بھی حاضر تھا اس وقت، تو ایک ڈرائیور آیا، تو اسلام میں اس کو لے کر آئے، فیضان مدینہ کی بات ہے۔ اس ڈرائیور نے اگر کہا کہ میں بالکل اس ارادے سے تھا کہ میں اپنی گاڑی جو ہے کسی نہر میں ڈال دوں اور خود بھی ہلاک ہو جاؤں، جو میری گاڑی میں ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں، لیکن میں نے آپ کا یہ بیان سنا، اور یہ بیان سننے کے بعد میں نے توبہ کی اور میں اب خودکشی کی نیت سے تائب ہوتا ہوں۔ اس رسالے میں موجود چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنا تیر نکالا، اس پھوڑے کو چیر دیا، خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ نہ رک سکا، اس کے سبب سے ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا، اپنے آپ کو، مثال کے طور پر کوئی مریض ہے اور اس مریض کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو نہیں کھانا، اور وہ مریض ان چیزوں کو کھاتا ہے اور ظن غالب ہے، کیفیت ایسی ہے کہ نقصان ہونا ہے، تو اس کو پرہیز کرنا لازم ہے، اس کو لازمی طور پر پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس وعید میں داخل ہو جائے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ورکر ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرنے والے ہیں، کنوؤں میں کام کرنے والے ہیں، بہت ساری سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ایک معیار اور ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ان سیفٹی رولز پر عمل کرنا ہے۔ تو بعض لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے ماں بدولت اتنے بہادر ہیں، ان خطرات کو مول لیتے ہیں اور ان سیفٹی رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو دین اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر آپ کو سیفٹی رولز اپنانے چاہیے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو وہ ایسے علاقے میں نہ جائے جہاں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، ایسے جنگل میں نہ جائے جہاں درندوں کا اندیشہ ہو۔ تو یوں حفاظتی تدابیر اپنانا قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے سے نہ صرف یہ کہ ثابت ہے، بلکہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ حفاظتی اقدامات کو اپنانا ضروری ہوگا۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ نکلتے تھے غزوے کے لیے تو بعض اوقات صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سیفٹی رولز کو اپنانا تھا، یہ اپنی حفاظت کرنے کے پہلو کو اپنانا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر توجہ دینے کی حاجت ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ تو احسنوا سے کیا مراد ہے؟ ربط تو یہ بتا رہا ہے کہ بات صدقے کی ہو رہی ہے، اور صدقہ دینے کا پہلے حکم دیا گیا کہ جب صدقہ دینے کا معاملہ ہو تو صدقہ دینے کے عمل کو اچھے طریقے سے انجام دو۔ یہ نہ ہو کہ ریاکاری پائی جائے، یہ نہ ہو کہ احسان جتلانا پایا جائے۔ آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ساری عمر سناتے رہیں کہ جی فلاں مشکل وقت میں ہم نے آپ کی مدد کی تھی، فلاں مشکل وقت میں ہم آپ کے کام آئے تھے، جناب فلاں موقع پہ ہم قرضہ نہ دیتے تو آپ آج کہاں ہوتے۔ تو یہ احسان جتلانا جو ہے یہ اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے،
ریاکاری اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو احسنوا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے، یعنی یہ احسان جو ہے یہ ایک لفظ عام ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اس عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس عمل کے جو تقاضے ہیں، جو روحانی، ظاہری اور باطنی تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر احسنوا کے اطلاق پر عمل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، عمل تو سب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے عمل کو بہتر طریقے سے کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، ظاہری آداب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ایک مسجد میں جائیں تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جو سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا، ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی قرات کے اندر غلطی ہوتی ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے وضو میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، ایک طبقہ ہوگا جسے نماز کے اہم مسائل سے ناواقفیت ہوگی اور وہ کبھی نہ کبھی غلطی کر دیتا ہوگا، اور ایک وہ فرد ہوگا اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز کے فرائض سے بھی واقف ہیں، واجبات سے بھی واقف ہیں، مکروہات سے بھی واقف ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں۔ پھر نماز کی جو باطنی چیزیں ہیں، خشوع خضوع، توجہ رکھنا، اسی طریقے سے ریاکاری نہ کرنا، ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی یہ کہے گا کہ یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نماز کے ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھتا ہے وہ محسنین میں داخل ہے، وہ ان لوگوں میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اپنے عمل کو عمدہ طریقے سے انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان مقرر کر دیا ہے اور ہر چیز کے احسان کا مرتبہ الگ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب وضو کرو تو عمدہ طریقے سے کرو، وہاں بھی لفظ احسان استعمال ہوا ہے۔ اب وضو کا عمدہ طریقے سے کرنا کیا ہے کہ تمام اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا اور یہ نہ ہو کہ کوئی عضو جو ہے وہ خشک رہ جائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب جانور ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جانور ذبح کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ چھری کو تیز کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، جانور کو نہ پٹکنا، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، چلو اس کو ذبح تو کرنا ہے، نہیں، یعنی اس جانور کو جتنی تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے اس سے بچنا اور اس سے بچانا۔ اور چھری تیز کرنے کا یوں حکم دیا گیا، اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا جانور ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تو جو احسان ہے، جو عمل کا حسن ہے، جو عمل کے اندر عمدگی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس عمل کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو جو پورا کرنا ہے یہ بندے کو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے، اس مرتبے تک پہنچاتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، اپنے عمل میں عمدگی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو فوقیت دیتے ہیں، ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، ان سے بچتے ہیں جن سے روکا گیا ہے، اور اپنے اعمال کے اندر ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، عمل کا کامل طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ عمل کے کامل طریقے ہونے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کو بجا لانا، فرائض اور واجبات جب پورے ہوں گے تو عمل ادا ہو جائے گا مکمل طور پر، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے اس عمل کی باطنی آداب، اس عمل کے روحانی پہلوؤں کو سامنے رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حج پر جاتا ہے
اور وہ حج پر جانے کے بعد حج پر جاتے ہوئے بڑا ہی ایک مردہ دلی سے جاتا ہے، میں کہاں آ گیا، دیکھو اتنی مشقت ہے، او ہو اتنی پریشانی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کبھی یہ تکلف، کبھی یہ شکوہ، کبھی یہ شکایت، کبھی بڑبڑانا، کبھی کچھ، ایک اس کا حج ہے۔ دوسرا وہ حاجی ہوتا ہے جو ہر لمحے کو، ہر کیفیت کو، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کے راہ میں نکلا ہوں اور مجھے اس راہ میں تکالیف پہنچیں گی، اس پر مجھے صبر کرنا ہے، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنا عمل اچھے طریقے سے انجام دیا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنا عمل تو انجام دیا، وہ عرفات میں بھی ٹھہرا، احرام بھی پہنا، نیت بھی کی، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں کوتاہی سے کام لیا۔ تو عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے، یعنی شیطان کے وار کے مختلف درجے ہیں، جب وہ سب درجوں سے، سب واروں سے فیل ہو جاتا ہے، پھر اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہرگز اس بندے کا عمل کامل طور پر نہیں ہونا چاہیے، اور اس بندے کا جو عمل ہے، اس بندے کے عمل کے اندر کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیا جائے، کوئی نہ کوئی غلطی کرے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے، یہ ثواب سے محروم ہو جائے، یا یہ عمل قبول ہی نہ ہو، مطلب ریاکاری ہوگی تو وہ کیسے قبول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کو کامل طور پر کما حق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔